وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55۔ تاریخ اسرائیل کے اہم ترین واقعات کی دہرائی ہو رہی ہے، انہیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اور بنی اسرائیل پر انہی کے جو معاملات ہیں انہی کو دکھا کر ان پر ایک حجت قائم کی جا رہی ہے، یعنی انہی کے واقعات انہی کو سنائے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا ماضی تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، سورہ اعراف میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 70 قوم کے بزرگ آدمی منتخب کیے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور پہاڑ کے دامن میں انہیں چھوڑ کر خود تھوڑا سا آگے چلے گئے، جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ ہم اللہ کو خود ظاہراً دیکھیں سر کی آنکھوں سے۔ بھی ہمیں کیا پتہ آپ آگے جا کے کس سے بات کر کے آئے۔ گویا یہ اگر جملہ جو ہے نا وہ بہت اہم ہے، گویا ان کی سوچ میں اللہ تعالیٰ بھی کوئی مادی جسم رکھتا ہے، اسے دیکھنا انسانی آنکھ سے ممکن ہے، پہلی بات۔ دوسرا، یا رسول کے حواس، بات بہت اہم ہے۔ پہلی بات، یا اللہ تعالیٰ ان کی سوچ کے مطابق اللہ بھی جس طرح عام چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں مادہ چیزیں، اس طرح اللہ کو دیکھنا بھی ممکن ہے، اس کا بھی جسم مادہ، ایک بات۔ دوسری، یا رسول بھی عام لوگوں کی طرح حواس رکھتا ہو، رسول کے حواس عام لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اس پر مفسرین نے سب نے لکھا کہ کسی بھی رسول کے حواس ہم عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے، ہم سے بہت زیادہ اوپر، اس لیے کہ جو نبی اور رسول سن سکتا ہے وہ عام انسان کبھی نہیں سن سکتا، بلکہ جو وحی نازل ہوتی اس کے بارے میں صحیح روایات میں یہ آتا ہے کہ سخت سردی کا موسم ہوتا، اور اس وحی کی نزول کے وقت یہ کیفیت ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس پر پسینہ جو تھا وہ ظاہر ہو جاتا، اس قدر اس کی ہیبت، جلال، رعب، دبدبہ، اس کا وزن اس قدر ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ ظاہر ہو جاتا۔ بلکہ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ گویا میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، سواری کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، وحی کا جب نزول ہو رہا تھا اس کی کیفیت ایسی تھی۔ تو کبھی بھی رسول کے حواس عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے شاید یہ سمجھا، اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی کی کڑک نے تمہیں آن لیا، اور کیا ہوا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم یہ سارا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ بجلی گری، اس کڑک سے یہ سارے کے سارے 70 کے 70 افراد جو تھے سارے کے سارے فقہا مفسرین فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق یہ سارے فوت ہو گئے۔ اب جب یہ سارے فوت ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اتہلکنا، بڑا پیارا جملہ، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے باری تعالیٰ یہ تو بے وقوف ہیں، کیا اب بے وقوفوں کی وجہ سے بھی تو ہماری پکڑ کرے گا؟ اتہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ بما فعل السفہاء منا، ہم میں جو بے وقوف ہیں، یعنی یوں کہہ لیں اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ یہ تو بے وقوف ہیں، ان کی وجہ سے تیری ذات تو بڑی حلیم ذات ہے، انت ولینا،
اے باری تعالیٰ تو ہمارا مولا ہے، ہماری بخشش فرما، ہم پہ رحم فرما۔ جب یہ اللہ کے حضور عرض کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگلی آیت میں ثم بعثناکم، ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں زندہ کر دیا۔ اس کے بعد بھی، یعنی پیچھے سے آپ تسلسل دیکھیں کہ بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد بھی اللہ فرما رہا ہے ہم نے معاف کر دیا، یہاں اتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کی، فرما ہم نے پھر بھی ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ کیوں؟ اس میں ایک بہت بڑی بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا تھا ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، یہ 70 افراد گئے، یہ 70 کے 70 مر گئے۔ اب قوم والوں نے کہنا تھا کہ بھئی موسیٰ وہ جو 70 بھیجے تھے وہ سارے کے سارے تو مر گئے، معلوم یہ ہوا کہ تمہارا معاملہ اس طرح کا ہے، شکوک و شبہات کا شکار ہو جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے وہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، شاید تم اب شکر گزار بن جاؤ، شاید تم اب شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہاں ایک مسئلہ بہت اہم ہے جو واضح ہوتا ہے، جس سے منکرین جو ہے ایک واقعہ نکالتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض بے دین طبقہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا اللہ کو دیکھنے کا، گویا اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات پر انہیں ہلاک کر دیا۔ اب قرآن کی تشریح اور تفسیر وہ معتبر ہوگی جو ائمہ مفسرین اسلاف نے بیان کی ہے، اور ائمہ مفسرین اس کی تفسیر میں کیا ذکر کرتے ہیں؟ ان کا یہ مطالبہ سوال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے کم علمی کی بنیاد پر، اور ایک سوال ہوتا ہے اعتراض کرتے ہوئے۔ ان کا یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ کو دیکھنا تھا اور اللہ کو مان لینا تھا، ان کا یہ سوال اس لیے تھا کہ وہ اعتراض کرنا چاہتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار مکہ حاضر ہوئے، کفار مکہ نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں یہ پہاڑ جو ہیں یہ سونے کے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں ان کا مطالبہ پورا کر دیتا ہوں، لیکن اس مطالبے کے پورا ہو جانے کے بعد، ان کی حجت پوری ہونے کے بعد، ان کا منہ مانگا سوال پورا ہونے کے بعد پھر بھی اگر یہ سیدھے راستے پر نہ آئے تو پھر میں انہیں عذاب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو یہ نہ کر، ان کا سوال پورا نہ کر، یہ ایسے ہی رہنے دے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ وہ تو اپنی جگہ سچے نا کہ بھی ہم نے ایک مطالبہ کیا تھا رسول اللہ علیہ السلام سے کہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں، وہ تو یہ کر نہیں سکے، لیکن ان نادانوں کو کیا خبر کہ اس مطالبے کے پورے نہ کروانے پر بھی رسول اللہ علیہ السلام کی ان کے لیے رحمت کا صفت جو ہے وہ واضح چھلک رہی ہے کہ اے اللہ یہ اس کے بعد بھی مجھے پتہ یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کا مقصد حق دیکھ کر ایمان لانا نہیں، یہ تو صرف حجت بازیاں کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اللہ کو ظاہر دیکھنا، ظاہر دیکھ لیتے پھر اور کوئی سوال کر لیتے۔ تو ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا لیکن آخرت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، آخرت میں عام مومنوں کو بھی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارا جسم کثیف ہے اور ہم اس کثافت کے ماحول میں ہیں، تو ہم لطیف چیزیں ان کو بھی ہم دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ تو لطیف ہے انتہا درجے کا، جس کی لطافت کو کوئی معنی، کوئی زبان، کوئی قلم اس کی لطافت کو بیان نہیں کر سکتے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، وہ جو حدیث ہے نا، فرمایا جس طرح تم 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو اور اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی دقت نہیں ہوتی، اگر تم یہ ظہر کی نماز کی پابندی کر لو، یہ نمازوں کی پابندی کر لو، تو تم اللہ کا دیدار ایسے ہی کرو گے جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھ۔ تو ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما اور پھر ہمیں اپنی زیارت نصیب فرمانا۔ آمین۔